حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاتل، کہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کاٹنے سے مراد جو صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، اس شخص کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ رشتہ داری اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے ہی آئے ہیں۔ ہمارے جو ماں باپ ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، ہمارے جو باپ ہیں، ہماری جو اولاد ہے، آگے جو نسل جائے گی، یہ رشتہ داری ہے۔ صلہ رحمی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے رحم کو پیدا کیا تو یہ کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی جوڑوں گا، اور جو تجھ سے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا۔ صلہ رحمی ہمارے جو اپنے قریبی ہیں، چاہے ماں باپ یعنی باپ کی طرف سے ہو، چاہے ماں کی طرف سے ہو، یعنی ماں کی بہن ہے، خالہ ہے، یا جیسے بھائی ہے، اس کے جو والدین ہیں، نانا نانی ہیں، باپ کی طرف سے جو بھی ہیں، یعنی چچا ہے، چچا کی اولاد ہے، یعنی بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، اسی طرح سے پھوپھی ہے یا چچا ہے، یہ سارے کے سارے یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں یہ سب۔ تو صلہ رحمی کرنے کو آیا ہے، جوڑنے کو آیا ہے، توڑنے کو نہیں آیا ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کو کاٹے گا وہ جنت میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، الگ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، آپس میں انتشار پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہے کہ جوڑا جائے اس کو کاٹتے ہیں۔ رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم آیا ہے کہ رشتہ داروں کو ملایا جائے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائے، ان کے ساتھ رشتے مضبوط کیے جائے، تو ان سے رشتہ کو مضبوط کرنے کے بجائے رشتہ کو توڑا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتہ داری کو توڑنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ لعنتی فعل ہے، یہ وعید والا عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج آدمی بھائی بھائی سے دور ہے، بھائی کا تعلق بہن سے نہیں ہے، بھائی کا تعلق بھائی سے نہیں ہے، اور اسی طرح سے بھائی کا تعلق ان کے جو اپنے قریبی ہیں ان سے نہیں ہے۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اسلام نے اس کا کیا مقام رکھا ہے اور اس کو کیا درجہ دیا ہے۔ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جو یہ چچا ہے، ہمارے جو یہ بھتیجا ہے، ان سب کا مقام، ہمارے جو اپنی یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھوپھو ہے، ان سب کا کیا مقام ہے، ان کو ہم نے سمجھا نہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ کو مضبوط کرنے کے بجائے ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نفرت کو شیئر کرتے ہیں، بغض و عداوت کو شیئر کرتے ہیں۔ ہم ان کے خلاف جاتے، وہ ہمارے خلاف آتے ہیں۔ میرے بھائی، حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، یعنی سلام و کلام تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت پیدا کر دی جاتی ہے، ایسا طریقہ بنا دیا جاتا ہے کہ آپس میں دونوں سلام و کلام بھی نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے۔ اللہ رب العالمین یہ جو ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کہ ہم باپ کو بھی نہیں پہچانے، ہم ماں کو بھی نہ پہچانے،
دنیا طلبی میں دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم ماں باپ کو بھول جائیں، جو ماں باپ ہمارے یعنی ہمیں دنیا کے اندر لانے کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے، اور ماں باپ کے ذریعے سے ہم آئے، اسی ماں باپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جس ماں باپ کے ذریعے سے ہمارے بھائی، ہماری جو بہنیں ہیں وہ سب ہیں، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ ہماری جو اولاد ہیں ان کو ہم یہی تعلیم دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرنے کے لیے۔ یہ بچے، یہ جو ہماری جو یہ نسل ہے نا، یہ سب کیا تعلیم لیتی ہے؟ ان کے جب ماں باپ اپنے قریبی رشتہ دار سے جب دور ہوتے ہیں تو بچے بھی دور ہوتے ہیں، اور بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ ان کے یہاں مت جانا، اس سے بات چیت نہ کرنا، اس کے یہاں جانا منع ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو ابھی اسلام بتانے کے بجائے آپ بغض و عداوت بھر رہے ہیں۔ اپنے رشتہ دار کے خلاف آپ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایسی باتیں ڈال رہے ہیں کہ آپس میں بغض و عداوت کو اور بڑھاوا ہے، یا اس حساب سے نفرت اور بڑھے۔ یہی آپ اسلام کے ماننے والے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ سب مل کر کے رہیں۔ آپ قرآن میں دیکھ لینا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم سب جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو ڈال دیا، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ تو بھائی بھائی مسلمان دنیا میں کسی بھی کونے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن ہم تو یہاں اپنے جو قریبی ہمارے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان سے ہم اس طرح سے دوری اختیار کرتے ہیں کہ ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوتے، ہم سلام و کلام تک نہیں کرتے، ہم رشتہ ناتا سب توڑ لیتے ہیں۔ اور وجہ کس وجہ سے؟ معمولی آپس میں بات چیت، کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے کچھ رشتہ دار ہیں، میں رشتہ کو جوڑتا ہوں اور وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ ہمارے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر بات وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو اتنا جان لو کہ جب تک تم اس روش پر رہو گے تب تک اس کے منہ میں گرم راکھ تو جانتے ہیں نا، جلانے کے بعد جو آگ والا ہوتا ہے نا راکھ، آپ نے فرمایا کہ تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جب تک تم اس طریقہ پر رہو گے اللہ کی طرف سے ایک نگہبان، ایک محافظ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کس سے آپ نے فرمایا؟ رشتہ جوڑنے والوں سے۔ سامنے والا توڑ رہا ہے لیکن یہ جوڑ رہا ہے، آپ نے فرمایا تم جوڑتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے نگہبان رہے گا۔ ہم تو جوڑنے کی کوششیں نہیں کرتے ہیں بھائی، یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی کی طرف سے، کوئی گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، تو ہم اس کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ اگر سامنے والا معافی نہیں مانگ رہا، آپ ہی معاف کر دینا۔ آپ اگر معاف کر دیتے اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے آپ کے لیے۔ آپ رشتہ داری کو برقرار رکھیں نا، آپ توڑتے کیوں ہیں؟ آپ اگر رشتہ داری کو توڑتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ کے اپنے قریبی ہیں، یہ ہمارے اپنے قریبی ہیں۔ ہم اگر توڑتے ہیں تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ رشتہ داری کو جوڑیے، توڑیے مت۔ کچھ بھی ہو جائے، سامنے والا کتنوں گالی دے، کتنوں برائے بیان کرے، کتنوں کچھ کرے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں۔ آپ جوڑنے کی کوشش کریے، اللہ سے اجر کی امید رکھیے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، تو آپ اس رشتہ داری کو کبھی ٹوٹنے مت دیجیے۔ دنیا کچھ نہیں میرے بھائی، وقتی طور کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے،
हमें गाली दिया है, हमें बुरा भला कहा है, मेरे भाई सबसे बड़ा बाइज्जत कौन शख्स है? वो जन्नत के अंदर चला जाए। आप अगर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, सामने वाले को गाली देने देते हैं, गाली देने दे, बुरा भला कहने दे, आप अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुश कर देगा। दुनिया 2 दिनों की जिंदगी है मेरे भाई, आप मर जाएंगे, चले जाएंगे, आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे। कल आपके जाने के बाद लोग नाम लेंगे कि फला आदमी ऐसा था, उनका ताल्लुक अपने रिश्तेदार के साथ इस तरह का था। सामने वाला गाली भी देता था तो वो सब्र तहम्मुल से काम लेता था, नाम चलेगा आपका। लेकिन आप अगर इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सामने वाला कुछ करता है, आप कुछ से कुछ करते हैं, रिश्ता को तोड़ने की नीयत होती है, तो समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आप कितने बड़े गुनहगार हैं। आप अल्लाह के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दिल को खोलें। आप 2 दिलों को मिलाएं, मिलाने की कोशिश करें। 2 लोगों को अगर आप मिला देते हैं ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितना अजर है। 2 दिलों को आप मिला रहे, आप दूर करने के बजाय आप मिला रहे, कितनी बड़ी नेकी है। तो ऐसा मत करिए। दुनिया में पैसा ही नहीं मेरे भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही हर कुछ नहीं है, नहीं। इज्जत, आपस में मेल मोहब्बत, उल्फत, यही सब बड़ी चीज़ है। सब चला जाएगा, कोई जायदाद लेके नहीं जाएगा, कोई माल लेकर के नहीं जाएगा। हाँ, सामने वाला अगर आपको तकलीफ दिया है, आपको बुरा भला कहा है, आपको तकलीफ देता है, आपको तकलीफ होती है, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस चीज़ को भूल जाए। अल्लाह इसका इंसाफ करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करेगा। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा मत करिए, इख्तिलाफ मत करिए। आप रिश्तेदारी को मत तोड़िए, कितना कुछ हो जाए। जो भी तोड़ने की कोशिश करता है, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि नहीं टूटने ना पाए, कभी भी टूटने ना पाए। सिर्फ नियत में ये बात रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अज्र देगा। अगर आप किसी की रहनुमाई करते हैं, आप 2 लोगों को आपस में मिलाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र देने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद इस तरीक़ा को अपनाएं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनको हम यही तालीम दें कि उनके अपने रिश्तेदार, उनके चचा से, उनके जो फूफी हैं, उनसे उनका राब्ता कैसा होना चाहिए, उनसे उनका रब्त और ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से उनके साथ पेश आना चाहिए। ये सब तरीक़ा अगर हम वालिदैन होकर के अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। अगर आज ही हम अपने बच्चों के ज़हन व दिमाग के अंदर उसके ख़िलाफ़ कि फ़ला ऐसा है, फ़ला ऐसा है, फ़ला ऐसा है, इस हिसाब से अगर हम अपने बच्चों के ज़हन व दिमाग के अंदर डालेंगे तो वो बच्चा कल बड़ा होकर के क्या करेगा। हाँ, वो तो ऐसा है, वैसा है, माँ बाप ने वही सिखाया है। इसलिए इस नफ़रत को ख़त्म कीजिए अल्लाह के लिए। अल्लाह के यहाँ सबको जाना है, मर जाओगे मेरे भाई, चले जाओगे, कुछ लेके दुनिया से नहीं जाओगे, सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, सारी चीज़ें, जो कुछ आपने कमाया है, जो कुछ है। हाँ, ये जो आपका अमल है, ये जो आपका दिल साफ है, आपने अपने भाई के लिए, अपने भतीजा के लिए, अपने मामू के लिए, अपनी खाला के लिए आपने दिल को खोला है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देगा। जन्नत का तालिब बनिए आप, जन्नत हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोड़ दीजिए दुनिया की ये ऐशो इशरत और ये जो अनानियत और ये जो अनापरस्ती है कि हम किसी से कम नहीं है, इसको छोड़िए। आप अल्लाह से डरिए, अल्लाह का खौफ खाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ देख रहा है। अगर कोई आपको गाली देगा या कोई गाली देता है या आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब देख रहा है। अल्लाह के यहाँ सबका हिसाब होगा। लेकिन आपसी तनाज़ो, आपसी इख्तिलाफ को ख़त्म कीजिए, मिलाइए, इसको इंतशार नहीं कीजिए। इंतशार करने से मुआशरा बिगड़ेगा मेरे भाई। तन्हा आप मुआशरा को नहीं बना सकते। मुआशरा चंद लोगों के मजमूए का नाम है। आप मुआशरे में, आप गांव में, समाज में किस हिसाब से रहेंगे, वो हर एक की कोशिश होनी चाहिए कि पूरा समाज, पूरा मुआशरा एक साथ में मिल करके रहे, सब आपस में भाई भाई रहे,
अल्लाह ने हमें दिलों से मिला दिया है, एक दूसरे के दिल को मिला दिया है, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डाल दिया है, तो हमें इस मोहब्बत को हटाने का हक ही नहीं है। हमारे अपने रिश्तेदार हैं, भाई का बेटा है या बाप का भाई है, चचा है, या माँ की बहन है, खाला है, या माँ का भाई है, खालू है, मामू है, ये सब कौन है? गैर हैं? नहीं, ये हमारे अपने हैं। हमें उनसे राब्ता रखने की ज़रूरत है, उनसे ताल्लुक़ जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सकता है आप उनसे बात करें, जहाँ तक आप मदद कर सकते हैं आप उनकी मदद करें, आप हेल्प करें। नहीं हो रहा है, कभी मिला करें उनसे, जा कर के सलाम व कलाम का सिलसिला जारी रखिए। ऐसा नहीं है इस्लाम में कि आप रिश्तेदार को छोड़ दें। छोड़ने वाला, तोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है। ऐसा मत कीजिए मेरे भाई, ये आपके अपने करीबी है। मत बोलिए मर जाइएगा, चले जाइएगा, कुछ लेके नहीं जाइएगा। अल्लाह के यहाँ नेकी लेकर के जाइए, अमल करके जाइए, ये भी अमल है।